حضرت ٹھہر جائے، کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے سزا نہ دے، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے، فرمایا لخت جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی، اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں۔ جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف، 2 آنسو آنکھوں میں آئے، کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا، آقا تیرا قانون دیکھ، جا کے حضور سے میرا پیغام دینا۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کرو۔ حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے۔ لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو۔ کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں۔ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند۔ ساتھیو عمر انتقال کر گئے، 26 ذی الحج کو زخم لگا، یکم محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بار عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس، گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتہ ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سیدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی، عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ زید نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہوں۔ اماں جی، عمر فرماتی اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤں، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنو آسا توڑ نبھائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی، حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے، عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔ سیدنا
عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کی تانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے ترے اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی، عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نبھ گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے، میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے گے نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے، حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا۔ ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے۔ گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے۔ اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی۔ باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد، درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا۔ والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ۔ کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ۔ آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے۔ جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی، باہر آؤ۔ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے، کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ، تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو۔ حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے، جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی۔ فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے۔ جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے۔ فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی۔ اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا، حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے؟ عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا۔ اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں۔ غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے۔ حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ، شاہ غسان۔ حج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آ کے بھی، یہاں بھی۔ اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے؟ یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے، سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا۔ جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا, فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا. تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا, تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا, تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے, ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو سنو, ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا. غریبوں تم سے شکوہ ہے, تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ ہے, تم انصاف ہونے نہیں دیتے. غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو. تھوڑی تھوڑی بات, جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں, اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں. تمہاری زیادتی ہے, تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے. جب تم چودھری کے کہنے پر ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو, تم انصاف ہونے نہیں دیتے. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جب اسے کہا نا راضی ہو جا, تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے. فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ. ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہے ویسا نہیں. تم اثر لینا چھوڑ دو, تم اثر بڑا لیتے ہو. ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس لیے انصاف نہیں ہوتا. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات مناتا رہا. حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا. تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لیں, ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے, دولت نہیں دیکھیں گے, ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے, ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے. وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا, بھاگ گیا, جا کے عیسائی ہو گیا. لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا. فرمایا چپ کرو, میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی, میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے, کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ہم عدل ہونے نہیں دیتے, ہم عدل قائم نہیں کرتے. ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو, ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے, مزاج ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے, اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی, اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے. نا بڑا آدمی, اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی. خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا, چیف جسٹس بنایا, اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لی, حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا, جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں, اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا, قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی, گر گئی تھی, گم گئی تھی, مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو, امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے, اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. سمجھ جو ہے بھائیوں کی, سمجھ آ رہی ہے باتوں کی. گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے, اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا, اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں, نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں. جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے, کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں, آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں, راضی کریں, انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے, کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا, زرہ تو میری ہے.
नाराज ना होना, मैंने गलत मुकदमा नहीं किया। अलहदा बात है कि मेरे पास गवाह नहीं तो मैं कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता, तो मेरे साथ चल, तुझे खजूरों का हलवा खिलाता हूं ताकि तू राजी हो जाए। वो यहूदी कहने लगा मैंने काजी साहब का इंसाफ देखा और जनाब अली का इंसाफ के लिए खड़ा होने देखा तो मैं मौला अली के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा अली जब तेरी ये शान है तो मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखे ना, तकाजा पूरा किया है हजरत अली ने। तो वो कहने लगा अली तेरे इंसाफ के रंग ने ना, जुमला याद रखना, कहने लगा यहूदी अली तेरे इंसाफ के इस रंग ने मेरे दिल से कुफर की मैल दूर कर दी, तेरे अदल ने मेरा कुफर तोड़ दिया, कुफर। लेकिन शर्त देखे ना, गरीब आदमी अबू अयूब अंसारी, माड़े बंदे। अब तो पीर और मौलवी भी गुंजाइश नहीं ना देता किसी को बोलने की, तो सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, वो तो पता नहीं किस तरह सोते हैं रात को, अल्लाह ही जानता है। पता नहीं किस तरह अपने आप को मुतमईन करके वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। हजरत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अयूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए। कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था, और जात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक्त पे आया कर, को मुलाजम नहीं तेरे। तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर पे चढ़े और फरमाने लगे अल्लाह अबू अयूब अंसारी का भला करे, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह इसका भला करे, इसने मेरी तवज्जो सही। और फिर उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ कर दो, गलती कोई नहीं, मेरे पास कुर्ता एक ही है और अब्दुल्ला की मां ने वो धो के खुश्क होने को डाल दिया था, गरीब हूं, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो जरा ना खुश्क होने में दे आके देख लो, अभी भी गीला है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सहाबा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अता करता रहे। मेरे भाई तो इंसाफ का रंग तो दे, इन तकाजों को समझना। यहाँ किसी की जुर्रत है बोल सके, ताकत है किसी की, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया, सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। दो माले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आजम जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की तामत। लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली? ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? हजरत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी है। देखे ना, ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। मैं और आप तैयार नहीं, हम तैयार नहीं इंसाफ के लिए, हमारा मिजाज नहीं इंसाफ का, हमें खुद बहुत सारा आगे पेश होके रंग दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं। इसलिए हम हुक्मरानों को गाली दे के चुप कर जाते हैं, इसलिए हम वकीलों के कहते हैं बिकते बड़ा है, जज बिकते, ये बातें करके हम खामोश हैं। हम पेश नहीं कर पा रहे, अभी तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमसे मुतालबा करो इंसाफ का, खड़ा नहीं। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन थे, एक सवारी और सवार तीन। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन इकट्ठे ना बैठना, दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है, कुर्बान जाऊं। कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो बैठे। हजरत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और तीसरे हमारे साथ अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा का, और मुस्तफा ने घोड़े की लगाम थामी तो हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूं, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े हैं, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हजरत अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे महबूबा ठीक है, बारी आपकी पैदल चलने की है, पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया अली चुप कर, मैं अदल नहीं करूंगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे? अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौम सीखेगी कैसे? मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे। फरमाया चलने दे मुझे पैदल, कुछ नहीं होता।
تقاضا عدل جب تک پورا نہیں ہوتا. آپ یقین کریں میرے اساتذہ کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا. جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں. تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا. کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام. اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے. خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر، ہر نقطے پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی. کوئی مقام ایسا نہیں. آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق پہ سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں یہ نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی طامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو. عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے. تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو. حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی.
جی اما جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی, عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اما جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا, آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی. جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو, میں تیار ہوں, میں پہن لوں گا, میں تیار ہوں, پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی, میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے, میں نے کہا عمر تو جا, تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے, امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے, وہ آئے. کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں, تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں, اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں, اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے, اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود, اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود, اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں, زینب کی بارگاہ میں, زینب کی بارگاہ میں, زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین.